3 دن پہلے اتوار کو میں نے اپنے دفتر میں اپنی برادری کے 2 گھرانوں کے جھگڑے کا ایک عجیب یک طرفہ فیصلہ کیا اور دونوں گھرانے میرا منہ تکتے رہ گئے۔ میں نے بیوی کو میاں کے ساتھ بھگا دیا۔ لڑکا پیراملٹری فورس میں نائک ہے اور 2-3 ماہ بعد چھٹی آتا ہے۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال کا بیٹا ہے اور لڑکے کے والدین نے بہو سے بچہ چھین کر اسے 1 سال پہلے گھر سے چلتا کیا۔ بیٹے کو پتہ چلا تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری بیوی بدتمیز ہے، ہماری خدمت اور عزت نہیں کرتی۔ بیٹا گھر آیا تو اسے کہا گیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری دوسری شادی 15 دن میں اس سے بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی سے کروا دیں گے۔ لڑکی والے چھٹی آنے پر اپنے داماد کو اس کی بیوی سے ملنے نہیں دیتے کہ تم ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، اب طلاق چاہیے ورنہ کورٹ سے خلا لے لیں گے۔ دونوں کے والدین کی آپس میں بھی بات چیت بند، فیصلہ میرے پاس آ گیا اور سب میرے دفتر جمع ہو گئے۔ لڑکی اپنے میاں اور بچے کو اس دن 1 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف کی شکایات سنی جو صرف والدین کی ذاتی انا کے علاوہ کچھ نہ تھیں، اور دونوں کے والدین اور لڑکی کا بھائی ماشاءاللہ اپنی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکی سے بات کرنا چاہی تو ماں نے کہا یہ ناسمجھ ہے، مزید زیادتیاں برداشت نہیں کر سکتی، بس فیصلہ ہو چکا، طلاق چاہیے۔ میں نے لڑکے سے بات کرنا چاہی تو اس کی ماں لڑکے کو بولنے نہ دے کہ بس ہم لڑکی نہیں رکھیں گے نہ بچہ دیں گے۔ بیٹا طلاق دے رہا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میاں بیوی خاندانی جھگڑے کا شکار ہیں۔ میں نے دونوں کے والدین سے ذرا سختی سے کہا کہ میں میاں بیوی سے الگ بات کروں گا تو سب چپ ہو گئے۔ سب کے لیے چائے منگوائی اور میں ان دونوں کو بچے کے ساتھ دوسرے کمرے میں لے آیا۔ لڑکی تو ایک دم رونے لگی کہ انکل مجھے طلاق نہیں لینی، میرا بیٹا رل گیا ہے۔ لڑکے نے کہا سر پلیز ہمارے گھر والوں کو سمجھائیے، میں طلاق نہیں دینا چاہتا، ہم میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں۔ میں نے ڈانٹا کہ تم دونوں سب کے سامنے بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگے والدین اور گھر والے ہمیں بولنے نہیں دیتے، نہ ہم سے ہماری رائے لیتے ہیں۔ لڑکے کی 20 دن چھٹی باقی تھی، اس کی جیب میں پوری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹا تم اپنے بیوی بچے کو لے کر مری اور ایبٹ آباد بھاگ جاؤ اور موبائل بند کر دو، تب تک میں تمہارے کمانڈنگ آفیسر سے یونٹ کوارٹر دلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دونوں خوش ہو گئے اور بچے کو لے کر میرے آفس سے چلے گئے۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا، سب اسی طرح روٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا دونوں میاں بیوی ذرا آپس میں بات کر لیں تو بلواتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب تک دور جا چکے ہوں گے تو میں نے گھنٹی بجا کر آفس بوائے سے کہا کہ مہمانوں کو اس کمرے میں بلا لاؤ۔ اس نے آ کر بتایا کہ سر وہاں تو کوئی نہیں ہے اور گارڈ کہہ رہا ہے وہ تو باہر چلے گئے ہیں۔ پھر کیا تھا، دونوں کے گھر والے باہر کو بھاگے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ فون کیے تو ان دونوں کے موبائل بھی بند۔ میں نے دونوں کے والدین سے بہت ہمدردی جتائی کہ ہم سے دھوکہ ہو گیا، ان کو الگ کمرے میں اکیلا چھوڑنا میری غلطی تھی۔ برادری کے بڑے ہونے کے ناطے سب کو خوب تسلیاں دیں کہ فی الحال صبر کر لیں، ہم سب مل کر ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور طلاق بھی کروا لیں گے۔ بیچارے کیا کرتے، کچھ دیر بیٹھے اور پھر بغیر سلام دعا کے اپنے اپنے گھر جانے کو آفس کے باہر سڑک پر رکشے ڈھونڈنے رہے۔ دونوں میاں بیوی بھی ایسے بے مروت نکلے کہ 3 دن میں مجھے بھی فون نہیں کیا
اور ان کے موبائل نمبر ابھی تک بند ہیں۔ چلو موجہ ماریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔